نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ لوگوں کے سامنے نکاح کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ شریعت کی روشنی میں نکاح کرنے کے لیے انسان کو کن ترجیحات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح اور شادی کے اندر جو دو یا تین چیزیں بڑی رکاوٹ ہیں وہ بیان کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادی جو شریعت کی رہنمائی ہے، جس عمر میں شریعت کہتی ہے اس عمر میں نہیں کی جاتی بلکہ لیٹ کی جاتی ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی۔ جو لڑکے شادی دیر سے کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ اپنا ذاتی مکان نہ ہونا ہے، ذاتی گھر نہ ہونا ہے، یا ذاتی کاروبار نہ ہونا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ وہ نکاح لوگوں کا نکاح کر دو، غلاموں کا اور باندیوں کا بھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اگر وہ تندرست ہوں گے يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اگر کسی کا کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، تو اس وجہ سے نکاح کے اندر دیر کرنی۔ شریعت کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ نکاح کر لو۔ اللہ رب العالمین إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ اگر وہ تندرست ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کو غنی کرے گا۔ اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم پہلے غنی ہو جائیں، پہلے مالدار ہو جائیں، اس کے بعد شادی کریں گے۔ تو ہماری یہ سوچ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہاں، اتنی آمدنی ہونی ضروری ہے جس سے انسان اپنی زوجہ کا اور اپنے والدین کا پیٹ بھر سکے۔ اس کے علاوہ زیادہ کی لالچ کرنا، زیادہ کی خواہش کرنا یا زیادہ اکٹھا کرنے کی لالچ میں شادی دیر سے کرنا یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔